ناظرین، پہلی روایت کے مطابق سن 200 قبل از مسیح جیلم کے قریب و جوار میں ایک یادو کھشتری راجہ رہتا تھا جس کا نام نرک کھوکھر یا ورک کھوکھر تھا۔ یہ راجہ کیدار کا رشتہ دار تھا جو کہ ایک بہت بڑا راجپوت حکمران تھا۔ سندھ کے گرد و نواح میں اس کی حکومت تھی۔ اس نے پشاور اور جیلم تک کا علاقہ نرک کھوکھر کو بطور تحفہ دیا۔ اس راجہ نرک کھوکھر کی اولاد سینکڑوں سالوں سے اسی علاقے میں حکومت کرتی رہی اور نرک کھوکھری یا نرکی کھوکھر اور پھر آہستہ آہستہ صرف کھوکھر کے نام سے مشہور ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ کیدار بھی کھوکھر ہی تھا اور دریائے سندھ کے دونوں اطراف میں اس کی حکومت تھی۔ اس علاقہ کا نام بھی کھوکھرا پار ہی مشہور ہوا۔ یہ لوگ آہستہ آہستہ دریائے ستلج کی طرف بڑھے۔ پشاور سے جیلم تک کا علاقہ پہلے ہی ان کے قبضے میں تھا، لہٰذا ان کو صوبہ دیپال پور، ملتان، لاہور، چندی گڑھ، کرتارپور اور امرتسر میں حکومت بنانے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ یہ لوگ بہت دلیر، شجاع، غیرت مند اور مادر بھومی پر مر مٹنے والے مشہور تھے۔ حکمران تھے، اس لیے غلامی پسند نہیں تھے۔ یہ حکمرانی کے لیے پیدا ہوئے تھے، غلامی کے لیے نہیں۔ لہذا جب بھی ہندوستان کی اس علاقے میں بیرون ملک کسی نے ہندوستان کو فتح کرنا چاہا یا اندرونی سازشیں بچھائی گئیں، ان کے مقابلے میں یہی قوم کھوکھر آئی۔ انہوں نے جانوں کی قربانیاں دی مگر گھٹنے نہ ٹیکے۔ 1500 سال بعد جب ہندوستان پر غوری نے حملے کرنے شروع کیے تو یہ کھوکھری تھے جنہوں نے غوری کو ایک قدم بھی اپنی زمین پر نہ رکھنے دیا۔ وہ ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرتا رہا مگر ان کے سامنے بے بس تھا۔ غوری نے اپنے انتہائی اہم اور قابل جرنیلوں، جن میں قطب الدین ایبک بھی تھا جو کہ بعد میں خاندان غلامہ کا پہلا بادشاہ بنا، اور تاج الدین ایلدگر کو کھوکھروں کے مقابلے میں بھیجا جو وقتی طور پر ناکام رہے، بلکہ انہوں نے غوری سپاہ کو ناکوں چنے چبوائے۔ غوری سے دلی تک جب بھی کوئی غوری فوج کی ٹولی آتی، کھوکھر ان سے ان کا سارا مال اسباب چھین لیتے اور انہیں واپس بھیج دیتے۔ کھوکھروں نے سرکا نامی سربراہ کی قیادت میں ایسا اتحاد پیدا کیا جنہوں نے ملتان، دیپال پور اور یہاں تک کہ لاہور کو بھی اپنے پاؤں تلے روند ڈالا۔ غوری سپاہ اس مصیبت سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ آخر کھوکھروں کی ایک بڑی ٹولی میں پھوٹ ڈلوا کر اور کھوکھروں کی اندرونی غداری کی وجہ سے تاج الدین ایلگدار نے قطب الدین ایبک کو پنجاب بلایا اور دھوکے سے کھوکھروں پر دھاوا بول دیا۔ لاکھوں کی تعداد میں کھوکھروں کا قتل عام ہوا۔ صرف ایک دن میں جنرل المتمش نے 12,000 کھوکھروں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ مغل دور میں یہ پھر یکجا ہوئے اور مغل سلطنت سے اتحاد کیا۔ مغلوں نے بھی اس میں عافیت سمجھی کہ ان بھیڑوں کے چھتوں سے دوستی بہتر ہے، لہذا ان کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے۔ انگریز نے بھی ان سے تعلقات بگڑنے نہ دیے کیونکہ ان کے سامنے کھوکھروں کی 2000 سالہ تاریخ تھی۔ ان کو کسی نے زمین یا رقبے نہیں دیے، یہ خود اب دینے والے تھے نہ کہ لینے والے۔ یہ لوگ حکمران تھے، مجبور نہیں۔ دوسری روایت کے مطابق مشرق اور شمال کے کھوکھر اپنی نسبت راجپوتوں کی ایک بڑی گوت سے بتاتے ہیں جو کہ سندھ سے نہیں بلکہ پنجاب سے ہی تھے، اور راجپوتوں کی 40 نسلوں میں سے جن میں ارائیں، چھچر، بھٹی، گجر، اوان، وٹو وغیرہ ہیں، یہ بھی راجپوتوں کا ہی ایک بڑا قبیلہ ہے۔ ایک تیسری روایت کے مطابق جو کہ پوٹھوہار اور اس سے ملکہ علاقوں میں آباد ہے، ان کا کہنا ہے کہ وہ غزنی کے ایک مشہور صوفی قطب شاہ کے بڑے لڑکے محمد کی اولاد میں سے ہیں، جن کا سلسلہ نسب حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد سے ہے، اس لیے لوگ علوی کہلاتے ہیں۔ یہ غزنی سے پشاور اور پشاور سے وسطی پنجاب اور پھر پورے ہندوستان میں پھیل گئے۔ ان کے مطابق یہ 4 گوتوں میں تقسیم ہوئے جن میں شامل ہے کالو، سجرائے، بہر اور جیج۔ لیکن شمالی پنجاب کے کھوکھر مزید کئی گوتیں بیان بھی کرتے ہیں۔ موجودہ ہندوستان میں باری دوآب اور کئی پراگنوں میں کھوکھر آباد ہیں۔ آج بھی مشرقی پنجاب میں کافی تعداد میں کھوکھر پائے جاتے ہیں جن کی گوتیں موجود ہیں۔ ایک ضعیف روایت کے مطابق سکھوں کے مہا گرو ہرگوبند سنگھ کے ایک ساتھی تھے جن کا نام تھا روپ چند جی، وہ بھی کھوکھر ہی تھے۔ ان کے نام کا ایک گاؤں آج بھی بھٹنڈا ڈسٹرکٹ میں موجود ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کھوکھر ان ہی کی نسل سے ہیں، خصوصاً سکھ کھوکھر۔ ان کے مطابق غزنی دور میں کچھ کھوکھر مسلمان ہوئے تھے مگر موجودہ کھوکھر روپ چند کی ہی اولاد میں سے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے ہندو بھی کھوکھر ہیں۔
وہ تمام کھوکھر جو خود کو قطب شاہ کی اولاد سے نسبت دیتے ہیں ملک کہلائے جاتے ہیں۔ ملک مالک سے ہے جس کا مطلب ہے ذمہ دار یا لینڈ لارڈ۔ اس کے علاوہ کئی دوسرے کھوکھر اور راجپوت قبیلے بھی خود کو ملک کہتے ہیں۔ وسطی اور مشرقی علاقے کے کھوکھر خود کو چودھری، البتہ ضلع سرگودا، منڈی بہاؤدین، لاہور، ملتان، میاں والی، جنگ، سائیوال اور اکاڑا کے کھوکھر خود کو ملک ہی کہلواتے ہیں۔ جیلم کے کھوکھر خود کو راجہ کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے متضاد آراء اور روایات مشہور ہیں۔ اگر تمام تحقیق کو چند لفظوں میں بیان کریں تو وہ کچھ اس طرح سے بنتی ہے۔ کھچتری خاندان یا قطب شاہ کے خاندان کے وہ بہادر جرنیل غیرت مند حکمران جنہوں نے سندھ سے جیلم تک حکومت کی، جن کا ڈنکا آج بھی پاک و ہند میں بجتا ہے، ایک عظیم ذات راجپوت کا ہی ایک اہم قبیلہ ہے۔ یہ لوگ برصغیر پاک و ہند دونوں علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر پنجاب میں ہے۔ آج بھی ان لوگوں کو لوگ احتراماً راجہ، ملک، چودھری وغیرہ کے القابات سے نوازتے ہیں۔